إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تمام قسم کی تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگیاں رعایاں عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اپنی نعمتوں کی بہار جس نے اپنی نعمتوں کی برسات ہمارے اوپر جاری کر رکھی ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیزان گرامی اللہ رب العالمین کی بے شمار بے انتہا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ان نعمتوں کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان کو کوئی شمار کرنا چاہے کوئی گننا چاہے تو ان نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کے اندر ایک بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر رکھا جو دنیا کی سب سے بہترین امت ہے ہم دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں قرآن کریم کے اندر سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 میں رب العالمین فرما رہا ہے کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو ہم بہترین امت ہیں مگر آج ہمارے حالات کیا ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ہم بہترین امت ہونے کے باوجود آج اس دنیا کے اندر ہم مسائل کے اندر مبتلا پریشانیوں کے اندر مبتلا مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر مبتلا حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں اب ہم مسلمانوں کا زندہ رہنا دھوکہ کر دیا گیا ہے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے ہم نے کبھی سوچا ہم بہترین امت ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے بہترین سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اس حالت تک کیسے پہنچ گئے اس معاملے تک ہم کیسے پہنچ گئے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کو تلاش کرتے ہیں تو سورۃ آل عمران کے اندر رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، افسوس نہ کرو. وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، تمہارا ہی بول والا ہوگا. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے. آج میں اپنے آپ کو دیکھوں، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو دیکھے ہمارا ایمان کس درجے تک پہنچ چکا ہے. ہم ایمان کو بڑھانے کے بجائے معصیت کے ساتھ روز بروز ہمارا ایمان نیچے آتا جا رہا ہے، ایمان کا گراف گرتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون. 18 پارے کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات کہہ دی، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے فلاح پا گئے. دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. مگر آج ہم دیکھتے ہیں ہم تو دنیا کے اندر ناکامیوں کے اندر مبتلا ہیں. دنیا کے اندر کون سا ایسا ظلم ہے جو آج اس امت کے اوپر نہیں کیا گیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون. مگر جب ہم آگے جاتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں ایمان والوں کی صفات کو تلاش کرتے ہیں، ہم بہت افسوس کے ساتھ ہم ان صفات سے بہت دور نظر آتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کیا کرتے ہیں. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو نماز کے ہی چور نکلے، ہم نے تو نماز کے اندر ہی انتہائی سستی کر رکھی ہے. دن میں 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو ہم دوسری نماز کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں، ملا کے پڑھ دیتے ہیں. کوئی ہمارے پاس وضو نہیں ہوتا، کوئی ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. ہم اپنے کاروبار میں لگ کر، اپنی سستیوں میں لگ کر نمازوں کو جماعت سے بھی ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے اوقات سے نکال کے پڑھتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے کون؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو فضول چیزوں سے منہ موڑ کے رہتے. لغو کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ ہم کو دینی فائدہ ہو، نہ انسان کو دنیا بھی کوئی فائدہ ہو، وہ ساری چیزیں لغو کے اندر شامل ہیں. آج ہم اپنے دن بھر کا ڈیٹا نکالیں، ہم اپنے سارے دن کی مصروفیات کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا تو دن کا اکثر حصہ لغویات کے اندر گزر جاتا ہے. آج اس موبائل کے اندر لگ کر ہم نے اپنی نمازیں ضائع کر دی، آج اس موبائل کے اندر لگ کر ہم نے اپنی فجر کی نماز کو بالکل ختم کر رکھا ہے، اس موبائل کے اندر لگ کر ہم نے اپنی نیند کو ختم کر رکھا ہے. نہ ہم سوتے ہیں، نہ ہمارے سے عبادات ہوتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 3 گھنٹے موبائل چلانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. اللہ ایمان والوں کی صفات بتا رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. آج کل میچ کا دور چل رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، قوم اس کے اندر لگی پڑی ہے. میچ ہارنے کا غم ہو رہا ہے اس امت کو، اس قوم کو میچ کے ہارنے کا غم ہے. اس قوم کو یہ غم نہیں کہ ہم نے کتنی نمازیں ضائع کر دی، اس قوم کے اندر یہ غم نہیں ہمارے زندگی کے کتنے دن ایسے گزرے ہیں جس میں ہم نے قرآن کریم کو کھول کے نہیں پڑھا. اس قوم کو یہ غم نہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو آج تک سمجھ کے نہیں پڑھا. 30 40 50 سال عمر کے گزر گئے، ہمیں نہیں پتا قرآن کے اندر کیا لکھا. اللہ فرما رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والوں کی صفت یہ ہے جو لغویات سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں. ایمان کہتے کس کو ہے؟ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. کتب ستہ کے اندر روایت موجود، صحیح بخاری مسلم میں موجود، مشکاۃ المصابیح کے اندر موجود. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا. حالت یہ ہے انتہائی سفید کپڑے، سر کے بال بڑے طریقے سے بنے ہوئے، جسم کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں. حیرت کی بات مدینے والوں میں سے کوئی جانتا نہیں کون سا آئے. آ کر اللہ کے
نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے, گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بالکل جڑ کے بیٹھ گئے, اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کیے. ان سوالات کے اندر ایک سوال کیا, اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ, ایمان نام ہے اللہ کو مان لینے کا. ان تؤمن باللہ, ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کو مان لینے کا. آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں, ہمارے اندر ایمان موجود ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں صرف زبان سے, مگر کیا ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہمارے اپنے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر, 5 فٹ کے جسم کے اوپر میں کتنے اپنے رب کے احکامات کو لاگو کرتا ہوں. انتہائی معذرت کے ساتھ مجھ سے یہ اپنے سر کے بال شریعت کے مطابق نہیں کٹوائے جاتے, مجھ سے اپنے چہرے کے اوپر یہ سنت نہیں سجائی جاتی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو رکھوں, داڑھی کو بڑھاؤں, مونچھوں کو چھوٹا رکھوں. مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ مسلمان, میں پکا مومن, میں اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر سکتا. ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشہور فرمان مبارک بخاری مسلم مختلف کتب احادیث کے اندر موجود, فرمایا لا یؤمن, تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم, پکا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع ہو جائے جو میں دین لے کے آیا ہوں. آج ہماری خواہشات ہمارے دین کے تابع ہے. انتہائی معذرت اور افسوس کے ساتھ ہم نے آج دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا. آج ہم دین کے تابع نہیں ہیں, ہماری خواہشات دین کے تابع نہیں ہیں, ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر رکھا. ہم نے ہر معاملے کے اندر, دینی معاملات کے اندر ہم اپنی چلاتے ہیں, ہم اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالتے چلے جاتے ہیں. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے, ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے. ایمان باللہ کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جب ہم ایمان باللہ کا دعویٰ کر دیں گے, جب ہم ایمان باللہ کا نعرہ لگا دیں گے, اس کے بعد ہماری خواہشات ختم ہو گئے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس کے زندگی کے اندر, جس کے دماغ کے اندر, جس کے خواہشات اور خیالات کے اندر یہ بات آ گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہے, رب کو میں کیا جواب دوں گا. من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى, اس نے اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روک دیا. خواہشات کی 2 اقسام ہوتی ہیں, ایک وہ خواہشات جو انسان کی فطرت ہے, انسان کی طبیعت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک وہ ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, جس خواہش کا تعلق دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی سے ہو, جس خواہش کا تعلق دین اسلام کی نافرمانی سے ہو, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے ہو, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس سے میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, فرمایا اس کا جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, یعنی وہ اتنا اپنی خواہشات کے اندر لگ گیا, اس طرح اپنی خواہشات کی ماننی شروع ہو گیا جس طرح انسان اپنے معبود کی مانتا ہے, ایسے وہ اس کی ماننی شروع ہو گئی. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے دیکھیں, مجھ سمیت ہر ایک کی ذمہ داری ہے, دیکھیں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ان تؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, کیا ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ویسے ہی ہے جیسا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے؟
فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر، تقدیر کے معاملات کے اوپر۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے بارے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں، 70 سے زیادہ اسٹیپس ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن کو ایمانیات کے اندر شامل کیا گیا، تقریباً 70 سے زیادہ ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ مین چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کر دیں۔ ابھی میں سمجھا چکا ہوں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ میں راستے میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھا کوئی ایسی چیز پڑی ہے، کوئی چھلکا پڑا ہے جس سے مسلمانوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی پھسل کر گر سکتا ہے، میں نے اس کو دور کر دیا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم اپنے معاملات دیکھیں، ہم تو اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، سارا کچرا اٹھایا مین روڈ کے اوپر، مین گلی کے اوپر رکھ کے آتے ہیں، گزرنے والوں کو مشکل ہوتی ہے، ہوئے ہمیں کیا۔ آج میں نے اپنا گھر بنوایا، گھر کے آگے سے دیوار آگے اضافی نکال دی، سیڑھیاں اضافی نکال دی، وغیرہ وغیرہ کر کے راستہ کم کر دیا۔ شریعت تو کہہ رہی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا۔ اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم حیا کے معاملات میں کہاں تک پہنچے، کس قدر زیادہ بے حیائی آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے سوچی، آج ہم کہہ دیتے ہیں یہودی ہمارے یہاں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہودی تو پھیلا رہے ہیں، ان کو لانے والا کون ہے، ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ ان سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں خود موبائل کے اوپر غلط چیزیں دیکھتا ہوں، میں خود اس طرح کے معاملات کیا کرتا ہوں، میں نے خود اسلام سے اپنے تعلق کو کمزور کر رکھا ہے۔ آج نکاح کے معاملات ہمارے ہاں سب سے زیادہ مشکل ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی برادری، اپنی رسم و رواج کو اس کے اندر فوقیت دے رکھی ہے، حالانکہ یہ ایک انسان کا فطری مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے تو ہم نے نکاح کو آسان بنانا پڑے۔ آج ہم اس معاملے کو کرنے کو تیار ہی نہیں۔ آج ہم نے برازیل ازم کے اندر رکھ کر، اپنی رسم و رواج کے اندر رکھ کر، ہندوانہ رسم و رواج اپنے معاملات کے اندر داخل کر کے ہم نے نکاح جیسے آسان ترین فعل کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ جب ہم نے اس کو مشکل بنا دیا تو پھر نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ غلط راستوں پہ چلنا آسان ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں اس بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم غلط چیزیں دیکھتے بھی ہیں، ہم غلط چیزیں دوسروں کو دکھاتے بھی ہیں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں تشیع الفاحشہ، مسلم معاشرے کے اندر فحاشی پھیل جائے، الذین آمنوا لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے اوپر دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ اسلامی سیرت کا مطالعہ کیجیے، صحابہ اکرام کی سیرتیں پڑھیے، انہوں نے تو ان سارے رسم و رواج کو توڑ کے رکھ دیا۔
انہوں نے ان تمام معاملات کو توڑ کے رکھ دیا تھا. غلاموں سے شادیاں کی، اپنے خواتین کی غلام مردوں سے شادیاں کی، اپنے نکاحوں کے اندر غلام خواتین کو لیا اور اس معاشرے کی اس رسم کو ختم کر کے رکھ دیا. آج ہم نے اپنے معاملات کو اتنا بڑا چڑھا کے رکھا ہوا. ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا، نہیں تو اس طرح کے معاملات میں مزید شدت آتی چلی جائے. دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اس چیز کا نام ہے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی. ہر حال میں جو احکامات شریعت نے دی ہے ان کو پورا کرنا اور تمام منع کردہ چیزوں سے، شریعت کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ تقوی ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک موجود، پوچھا گیا تقوی کے بارے میں، فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یشیر الی صدرہ. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل سے اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. کیا میں اور آپ دل سے اللہ سے ڈرتے ہیں، یا جیسے جہاں جس طرح ہمیں گناہ کا موقع ملتا ہے ہم اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں؟ اکثریت کی حالت یہی ہے. اکثریت کی حالت یہی ہے، جہاں جیسے ہمیں موقع ملتا ہے ہم ویسے ہی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. آج ہمارا موبائل ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے دربار میں کل ہم پیش ہوں گے تو یہ موبائل ہماری بربادی کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے اندر جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جہاں کرامت کاتبین بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان سے کیسے ڈیلیٹ ہوگا؟ سوچنے کی باتیں ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا تقوی ختم ہو چکا ہے. اسی تقوی کی پریکٹس کے لیے ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھوائی جاتی ہے، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے جاتے ہیں. لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، کتنا ہمارا تقوی بڑھتا ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کو پتہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو چیز اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں مددگار ہے وہ ہے احسان. احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل کے اندر موجود، جبریل امین نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں جا سکتے، ایمان کا اتنا لیول نہیں ہے، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. جب میرے دل کے اندر یہ ہوتا ہے فلاں شخص بڑا ہے میرا، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی نہ کروں، اس کی منع کردہ چیز سے بچ جاؤں، تو اللہ رب العالمین تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتا؟ احسان کی بہت لمبی تعریف ہے. شریعت اسلام ہمیں ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری یہ احسان ہے، ماں باپ کا اولاد کو پالنا یہ احسان ہے، ماں باپ کا اولادوں کی تربیت کرنا، ان کو دین و دنیا کا علم سکھانا، یہ سب احسان کے اندر شامل ہے. ہمارا دین اتنا وسیع ہے کہ اس نے جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ سنتے ہیں علماء سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو، جب ان کو ذبح کرو تو اپنی چھریاں تیز رکھو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. کافروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا کہ جب ان کو مارو تو مارنے کے بعد ان کا مسئلہ نہ کرو، جسم کے اعضاء نہ کاٹو، صرف ان کو قتل کر دو. آج ہم اپنے ساتھ احسان کرنے کو تیار نہیں. ہمارے اپنے ساتھ ہمارا احسان کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں.
ہمارا اپنی اولادوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنا دیں. کم از کم اپنے اوپر اتنا احسان کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمیں غسل دینے کے قابل ہو، ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھانے کے قابل نہ ہو تو کم از کم پڑھنے کے تو قابل ہو، اس کو جنازے کی دعائیں تو آتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت تو کر سکے. اللہ کی مدد ان چیزوں سے آتی ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، ایمان والوں کی صفات ملتی چلی جائیں گی، احسان والوں کی صفات ملتی چلی جائیں گی، متقین کی صفات ملتی چلی جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی والے معاملات کرتا چلا جائے گا، اور ہمارے اوپر سے جو یہ مسائل پریشانیاں تکالیف آ رہی ہیں اللہ رب العالمین کو دور کر دے گا. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فلسطین کے اندر اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے. مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع ابلاغ سے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں. ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک، ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے ساتھ آسانی والے معاملات کریں. دوسرے نمبر کے اوپر ہم فلسطینی مسلمانوں کی مالی مدد کر سکتے ہیں. جو تنظیمیں یا جو ادارے ان تک امداد پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر جو ایک بڑا کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بنائی ہوئی چیزوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم مسلم فوڈ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارا پیسہ خرچ کیا ہوا ان لوگوں کو، یہودی اس کو اپنی فوج کو دیتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، وغیرہ وغیرہ معاملات کرتے ہیں. اور اس دفعہ تمام یہودی کمپنیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور ان کی کھلے عام مدد کر رہی ہیں. مسلمانوں کے ہاں بائیکاٹ شروع ہے اور کئی مسلمان اس بائیکاٹ کو کرنے کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. انہوں نے اپنے معاملات کو اب تبدیل کرنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں، مہینے کا شروع ہے، لوگ اپنے معاملات کریں گے، اپنے گھر کے سامان لیں گے. ان سامان کے اندر اگر ہم صرف یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ چیز ہماری اپنی پاکستانی بنی ہوئی ہو یا کسی ایسے ملک، ایسی کمپنی کی بنی ہو جس کا مالک مسلمان ہو، تو ہم بہت بڑا ان کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہیں تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو ان کے جیسے آوازیں اٹھائی اور پیسہ ہم دیتے رہے کہ لو مارو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجیے. دوسرے نمبر پہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے دعائے صحت کی اپیل ہے. خاص طور پہ یہ آرنگی ٹاؤن میں یوسف مسجد کے متولی محترم ہمارے دوست عبداللہ ناصر بھائی بہت زیادہ علیم ہیں. تمام بھائی ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام مغروبین کے لیے دعا کیجیے اللہ رب العالمین تمام مغروبین کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں بھی آسانی دے، ہماری موت میں بھی آسانی دے، اور مرنے کے بعد کے ہمارے معاملات بھی اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے اس میں بھی آسانی والے معاملات فرمائے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللہ رب العالمین فلسطین اور جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے رب العالمین ان سب کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے. جو تمام ممالک اور تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہیں اور مسلمانوں کے قتل عام میں لگے ہیں اللہ رب العالمین ان کی ساری چالیں ان کے اوپر الٹ دے. اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا